बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोहरी शरीयत रखने वालों की मौजें लग गई हैं। उस हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुल्क के फ़ैसले करती हैं या फिर फ़ौज की जानिब से ये फ़ैसले किए जाते हैं। इस हवाले से एक अहम इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे और आखिर पर आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क में जो सदारती निज़ाम की जो गूंज और आवाज़ आपको पिछले कई रोज़ से सुनाई दे रही है और बड़ी बड़ी क्यासरें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो मामला है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा पहुंचा है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि असल मामला है क्या और क्या वाकई पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली अब होने जा रही है और पार्लिमानी निज़ाम जो है इसकी मुद्दत जो है वो अब ख़त्म होने जा रही है। तो आज की वीडियो में तमाम तर पहलू का जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो दोहरी शरीयत का जो मामला है और उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक बड़ा फ़ैसला सामने आया उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासत में देखें तो पाकिस्तान की सियासत में जो दोहरी शरीयत के हामिल जो अफराद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रहती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत में जब आना चाहते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए उनके दरमियान जो एक रुकावट जो दरमियान में आ जाती है वो है दोहरी शरीयत की, कि जो भी दोहरी शरीयत का जो हामिल होगा वो पाकिस्तान की ना तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है, ना पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो लड़ सकता है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये इशू है जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और उनको तमाम तर सहूलियात देने के लिए तमाम तर जो तरजीहात जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सरमाया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो समंदर पार रहती हैं, लेकिन उनके दिल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकालने के लिए वो अपना किरदार अदा करती हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में वो रहते हैं, लेकिन वहाँ अपने खून पसीने की जो कमाई है वो अपने मुल्क पाकिस्तान भेजती हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला में और पाकिस्तान के ज़ख़ायर में उनका एक अहम किरदार हमें नज़र आता है। तो इस हवाले से जब वो सियासत में अगर आना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट ये होती है कि वो इलेक्शन किसी असम्बली का नहीं लड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में जो 63(1)(c) है उसके तहत कोई भी ऐसा शख्स जो डुअल नेशनल हो, किसी दूसरे मुल्क की शरीयत रखता हो, तो वो पाकिस्तान की ना तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है, ना पाकिस्तान की किसी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है। अगर उसने इलेक्शन लड़ना है तो उसको सबसे पहले जो अपनी नेशनलिटी है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इस हवाले से ये जो एक जो सिलसिला शुरू हुआ था आज से 8 साल कबल जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर था, तो उस दौर में जो डुअल नेशनल जो लोग हैं उनके हवाले से एक पिटीशन दायर की गई और ये मामला उस वक्त रेज़ हुआ। इससे पहले जो आइन में गुंजाइश थी कि जो डुअल नेशनल हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और बड़ी तादाद में जो लोग थे वो कौमी असम्बलियों में सेनेट में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद ये पाबंदी आयद कर दी गई कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास किसी दूसरे मुल्क की शरीयत है, किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है, तो वो कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत का ये फ़ैसला सामने आया कि जो दोहरी शरीयत के हामिल शख्स अफराद हैं वो इलेक्शन अब लड़ सकेंगे। उस हवाले से जो तरमीम है वो वफाकी कबीना में पेश की गई और वहाँ से उसकी मंजूरी भी हो चुकी है और अब ये जो तरमीम है ये कौमी असम्बली में अब आना बाकी है और इसकी कौमी असम्बली से मंजूरी करवाई जाएगी। और इसमें जो अहम चीज़ ये चीज़ है कि जो डुअल नेशनल होगा वो इलेक्शन तो लड़ सकेगा इस तरमीम के मुताबिक, लेकिन उसे हल्फ लेने से कबल किसी दूसरे मुल्क की जो नेशनलिटी होगी वो छोड़ना होगी और जब तक वो नेशनलिटी नहीं छोड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं करवाएगा तो उसको जो है हल्फ लेने नहीं दिया जाएगा और वो हल्फ नहीं ले सकेगा। तो इस हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ैसला है, क्योंकि पहले ये होता था कि जब कोई शख्स पाकिस्तान की सियासत में आना चाहता है तो वो नेशनलिटी छोड़कर जब वो इलेक्शन लड़ता है और अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर उस हवाले से उसको नुकसान भी होता है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर उसके बाद उसको अपनी नेशनलिटी है जो वो छोड़ना पड़ेगी। अगर वो इलेक्शन हार जाता है
تو پھر اس کو جو نیشنلٹی ہے وہ نہیں چھوڑنا پڑے گی۔ تو یہ وفاقی حکومت کا ایک بہت زبردست اقدام سامنے ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر جو ترجیحات ہیں ان میں سے ایک بہت زبردست قسم کا اقدام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ قومی اسمبلی میں آئے گا تو کیا یہ بل جو ہے اور کیا یہ جو ترمیم ہے یہ منظور ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس ترمیم کی منظوری کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے، اور اپوزیشن کی حمایت اس میں بہت ضروری ہوگی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس پر راضی ہو جائے، کیونکہ اپوزیشن کے بھی اپنے کئی لوگ ایسے ہیں جو دوہری شریعت کے حامل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو ترمیم ہے اس کے لیے امید اب یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ منظور ہو جائے گی، اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ایک مخالفین کی جانب سے اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو ایک جھوٹی اور من گھڑت ایک مہم لانچ کی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ سول جو گورنمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ GHQ سے ہو رہے ہیں، اور جو سول گورنمنٹ ہے وہ فیصلے نہیں کرتی۔ تو اس حوالے سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بار بار یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے کہ ملک کے اصل فیصلے کون کرتا ہے؟ جو جمہوریت ہے، تو جمہوریت میں جو ایگزیکٹو ہے وہ تو وزیر اعظم ہے، جو اتھارٹی ہے وہ تو وزیر اعظم ہے، لیکن جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ تو اس مرتبہ جو ارشد شریف صاحب نے جو انٹرویو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو ملک کے جو فیصلے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں، بڑے کلیئر انداز میں یہ جواب دیا، اور عمران خان صاحب جب یہ جواب دے رہے تھے تو بڑے پورے اعتماد تھے، اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پورے اعتماد ہوتے ہیں تو پھر آپ کے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کیا سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ جواب دیا تو وہ پورے اعتماد تھے، اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر پاکستان کی جو فوج ہے اس کے خلاف مہم لانچ کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خام خواہ جو ہے پاکستان کی جو افواج ہے اس کے خلاف ایک منفی جو مہم ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب سے میں اقتدار میں آیا ہوں فوج پاکستان جو ہے، جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ مکمل طور پر سول گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو بالادستی ہے وہ سول گورنمنٹ کی ہے۔ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو بھی خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے، اگر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کا مینیفیسٹو تھا جو الیکشن سے قبل ہم نے جاری کیا تھا، کہ ہم نے جو خارجہ پالیسی جو ہے وہ افغانستان کو دیکھ لیں، جو بھارت کے ساتھ دیکھ لیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ تمام تر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ میں خود کرتا ہوں، ان کی مشاورت ضرور ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب افغانستان میں جو پیس ڈیل ہو رہی ہے، جب آپ میرے مینیفیسٹو کو پڑھیں تو اس میں یہ واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو حل ہے یہ پرامن مذاکرات ہیں، نہ کہ اس کا جو حل ہے وہ جو ایک ملٹری اس کا سلوشن ہے۔ تو ہم نے جب یہ بات شروع کی تو ہماری عسکری قیادت نے ہمیں سپورٹ کیا۔ جب بھارت کے ساتھ میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے، تو اس پر بھی ہمیں سپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی مثال یہ دی عمران خان صاحب نے کہ جب ابھینندن کی واپسی کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی جو ہماری عسکری قیادت تھی وہ مجھے سپورٹ کر رہی تھی، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی سول گورنمنٹ کو سپورٹ کیا گیا، چاہے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، چاہے پاکستان کے اندرونی مسائل ہوں، ہماری جو فوج ہے وہ ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کر رہی ہے، اور جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ سول گورنمنٹ ہے وہ فیصلے کرتی ہے، لیکن یہ جو تاثر ہے کہ فیصلے جو ہے وہ کہیں اور سے ہوتی ہیں، یہ صرف ہماری افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ انفارمیشن تھی کہ جو اس حوالے سے بڑی کیاسریاں جنم لے رہی تھی، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں کہیں اور سے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کیٹاگوریکلی اس کو ریجیکٹ کیا، اس تاثر کو، کہ جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب خود کرتی ہیں۔ تو آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں جو صدارتی نظام کی جو آواز گونج رہی ہے، جو صدارتی نظام کے حوالے سے جو بڑی بڑی کیاسریاں، بڑے بڑے دعوے جنم لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے، کیونکہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس نظام کی ناکامی کی وجہ سے جو بنیادی حقوق ہیں، جو آئین جس کا تحفظ دیتا ہے وہ مجروح ہو رہے ہیں، ان کا جو اس نظام کی وجہ سے ایک عام انسان کی جو حق تلفی کی جا رہی ہے۔ تو اس نظام کے ہوتے ہوئے
آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا مجروح ہونا، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، تو اب صدارتی نظام جو ہے اس کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے۔ اس حوالے سے یہ طاہر عزیز خان ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عوام کو فراہم کردہ بنیادی حقوق جو پارلیمانی نظام کی جانب سے جو متاثر ہو رہے ہیں، کہ جو آئین کا جو پہلے جو باب ہے جس میں یہ سب کچھ یہ درج کیا گیا ہے کہ جو یہ عام آدمی کے جو ایک بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے، اور وہ جو فراہم کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حقوق کی فراہمی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ پارلیمانی نظام ہے۔ تو صدارتی نظام جو ہے اس کا جو انتخاب کرنا، اس کا موقع دینا عوام کو، یہ آئین اس کا حق دیتا ہے، تو اس حوالے سے اب پارلیمانی نظام جو ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ جو قرض ہیں ان کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اور 428 خرب جو ہے وہ پاکستان کا قرض ہو چکا ہے، تو سب کچھ جو ہے یہ اس پارلیمانی نظام کی وجہ سے ہے، جو انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے اب صدارتی نظام کے حوالے سے اب استدعا کی جا رہی ہے کہ ریفرینڈم کرایا جائے، عوام کو اس کا موقع دیا جائے، اور اس حوالے سے بھی استدعا کی گئی ہے کہ اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ اس کو عوام کے سامنے اس کو ویڈیو لنک پر اس کو جاری کیا جائے، اور عوام کو تمام تر جو کارروائی ہے وہ دکھائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ کیا پاکستان میں جو ایک صدارتی نظام ہے وہ واقعہ اب آنے جا رہا ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ چند دن میں ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا ریمارکس دیتی ہے، کیا ایک ججمنٹ آتی ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔